بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حابیل اور قابیل کی داستان قرآن میں سورۃ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک، سرشت، متقی اور منکسر المزاج تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کی قربانی کے بارے میں مکمل کہانی سنائیں گے کہ ان کو قربانی کا کیوں کہا گیا، کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی رد کر دی گئی، اور حابیل قابیل کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور اہم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ ناظرین کرام، آپ کو حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں تخلیق آدم کی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہو اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جزد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جزد خاکی میں سرائیت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اور ایسے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان کو اپنے علم سے علم عطا کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ
فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے کہ وہ سجدے میں نہ جھکا۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ناظرین کرام، کتب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس زوم میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہو رہی تھیں، فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا علیہ السلام دنیا کی نہایت خوبصورت ترین خاتون تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا علیہ السلام یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی۔ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بی بی حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئیں۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔
دوستوں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جرہ میں، دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ دوستو، جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریع نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ دوستو، آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جڑی کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں: بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ دوستو، اب بتاتے ہیں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت کے بارے میں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارہ بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا: میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا: اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک دلچسپ بات یوں بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارہ بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک اور معلومات ملاحظہ فرمائیں جو کہ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اسے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد
حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے لیے زمین سے مٹی کس فرشتے نے لائی تھی، تو روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا تھا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال دوستو، ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔
آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے پیار ہو، انس ہو اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا کی تخلیق کا واقعہ مضامین میں قرآن مجید کے ان عجائب آیات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ پہلا یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن ہیں، بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ اللہ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ دوستو، بات ہو رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے زمین سے مٹی کس فرشتے نے لائی تھی۔ تو پہلے اللہ کے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔
चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। दोस्तों, रहा ये सवाल कि ये कितनी किस्म की मट्टियाँ थीं, तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया जो तमाम रूए ज़मीन से ली गई। लिहाजा औलाद आदम ज़मीन के अंदाज़े पर आई। उनमें सुर्ख व सफ़ेद और काले और दरमियाने और नरम व सख्त सब किस्म की मट्टी थी। बाज़ हजरात ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई और जुमे को जुमा कहने की वजह क्या है। दोस्तों, याद रहे कि जुमे के मानी है मुज्तमे होना, मुकम्मल होना। जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुई। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुमे का दिन है। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया इस दिन। इसी दिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। दोस्तों, इस हदीस में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो उनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूंकना मुराद है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की साख्त तो बहुत अरसे तक होती रही। हर किस्म की मट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर उसका ख़मीर करना, फिर अज़ाए ज़ाहिरी बातनी का बनाना, फिर बहुत रोज़ तक सुखाना, इसमें बहुत दिन लगे। ये एक दिन और एक साथ में नहीं हुआ। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात जो आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इंसान के जिस्म से रूह निकलते वक्त की तकलीफ़ से मुतल्लिक है, वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जब रूह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक, ये जगह नहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज़ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ़ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ़ होती है। दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ मुंसलिक थीं। आपको आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के हवाले से भी बताएंगे और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से भी, लेकिन पहले बात करते हैं हाबील और काबील के वाक़े की। दोस्तों, काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मींढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूँगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलिमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलिमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है तो सोचने लगा कि उसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर ज़ोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ ही ये किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब उस लाश का क्या करे। ये रुए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान व परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचे उस जगह पर 2 कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चूंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कव्वे को देख काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा
کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و کتار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا یعنی خون ناحق کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو کسی شخص کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ دوستو، قرآن کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے درپے ہو گیا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ تو یاد رہے کہ اس قصے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ محض انسان کی خواہش پر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ نیز حسد کی آگ انسان کے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور انتہائی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کر دے۔ آج ہم محض کلمہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی، حالانکہ جنت کا حصول اللہ کو راضی کرنے پر منحصر ہے اور اللہ کی رضا، ایمان و عمل صالح اور قربانی پر منحصر ہے۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے جو دوسرا پیغام ہے وہ ہے قربانی میں اخلاص۔ حابیل اللہ کے حضور بہترین قربانی کا سامان لایا، جبکہ قابیل نیت میں فطور کی بنا پر ردی اناج لایا۔ چنانچہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا بہترین اثاثہ اس کی راہ میں لگائیں، نہ کہ چند پھٹے ہوئے نوٹ، کچھ پرانے کپڑے اور ردی سامان اس کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بیان ہوتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی قیمتی شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تیسری چیز جو اس واقعے میں بیان ہوئی ہے وہ ہے حسد کی آگ۔ قابیل نے جب یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہو گئی ہے تو اسے اپنے بھائی سے حسد ہو گیا۔ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ قابیل اپنی کوتاہیوں کی جانب نگاہ کرتا، وہ حابیل سے نفرت اور حسد کرنے لگا۔
اسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس لیے چاہیے کہ حسد سے خود کو دور رکھا جائے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو برائی پر اکساتی ہے، اور حسد کی آگ میں جلنے والا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ حسد، کینہ اور بغض وغیرہ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس واقعے کا ایک پہلو جرم چھپانے کی کوشش ہے، جو کہ انسانی فطرت ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو چھپا لیا، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔ اس لیے جرم کرتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ ایک دن اللہ کو جواب ضرور دینا ہوگا۔ تو دوستو، اس واقعے کا اگلا پہلو ہے احساس گناہ۔ قابیل نے حسد اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اکثر جرائم جذبات کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان کچھ عرصے کے لیے اقدام کو مؤخر کر دے تو گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کی بنیادی تعلیم ہماری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، اور اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ برائی کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے ضمیر انسان کو ایک بار ضرور ٹوکتا ہے۔ دوستو، اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آئے دن ہمارے معاشرے میں قتل کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں، لیکن آج کا قاتل قابیل کے مقابلے میں زیادہ شفاف ہے کہ اسے کوئی احساس جرم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن میں قتل عمد کی سزا ابدی جہنم بتائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مذہبی اور سماجی رہنما انسانی جان کی حرمت پر لوگوں کو درس دیں اور اپنے پیروکاروں کو اس فعل سے ہر صورت میں باز رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حابیل اور قابیل کا۔ آئیے اب آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے تھے، اس لیے آپ کا انتقال 960 سال کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حسد و کینہ سے اور ہر طرح کے گناہ سے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں اچھا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔